السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیکس اور عوام لے کے حسن علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لاہور ٹیکس بار کے بارے میں۔ آج ہم بات کریں گے لاہور ٹیکس بار کی جو کامیابیاں ہیں، لاہور ٹیکس بار کے ممبرز کی جو کاوشیں ہیں اور جو ان کے آفیشلز کی کاوشیں ہیں، اور لاہور ٹیکس بار از دی لارجسٹ ٹیکس بار آف ایشیا، اور ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے لاہور ٹیکس بار نے ہر جگہ پہ، چاہے وہ ایمنسٹی ہو، چاہے وہ ٹیکس براڈنگ کی بات ہو، یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو۔ ٹیکس بار ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح بار اور بینچ کے درمیان موجود ہے اور ہمیشہ فیسیلیٹیشن کا ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اور اس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے صدر محترم جناب خرم شہباز بٹ صاحب، لاہور ٹیکس بار کے صدر ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شہباز بٹ صاحب کے بیٹے ہیں، یو آر دا تھرڈ جنریشن آف لائرز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں کہنے میں کوئی قاصر نہیں ہوں گا کہ شہباز بٹ صاحب کا جہاں پہ حوالہ دیا جاتا ہے تو قانون کو سمجھنے کے لیے شہباز بٹ صاحب ایک بڑی اہم پرسنالٹی ہیں اور ہر اس لاء کے اسٹوڈنٹ کے استاد ہیں جس نے قانون کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عاشق علی رانا صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں لاہور ٹیکس بار کے، آپ صدیقی لاء ایسوسیٹ سے آپ کا تعلق ہے اور ان کے والد صاحب بھی لاء کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں چیئرمین آئی ٹی کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار زہیر زبیری صاحب۔ زہیر زبیری صاحب کے آئی ٹی کا جہاں حوالہ دیا جاتا ہے، آپ کی بہت ساری خدمات ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، چاہے وہ لاہور ٹیکس بار ہو یا لاہور ہائی کورٹ بار ہو، اور انہی خدمات کی حوالے سے ان کو پہچانا جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بٹ صاحب، ایک تو سب سے پہلے ہم آپ کو بہت بہت مبارک پیش کریں گے سر، آپ یو بین الیکٹڈ پریزیڈنٹ ناؤ۔ اچھا یہ بتائیے گا سر کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک جو بڑی اچھی چیز دیکھنے میں آئی ہے پچھلے 3-4 رجیمز میں، سب سے پہلے میں اس سے اپنی بات سٹارٹ کروں گا کہ ایک کنٹینیوٹی ہے۔ کسی بھی ایک اچھے سسٹم کا سب سے اہم جو ٹول ہوتا ہے یا اسینشل ٹول ہوتا ہے وہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہوتا ہے۔ تو یہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مدعو کیا ہے اس موقع پہ۔ دیکھیے، لاہور ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جو ایگزسٹنس ہے وہ 1947 سے، اور آپ دیکھیے بہت سے سینئرز بزرگ یہاں پہ موجود رہے، ہمیشہ اپنے جونیئرز کی علم کے حوالے سے، آگاہی کے حوالے سے کام کرنے کے لیے۔ پچھلی 3-4 رجیمز جو گزری ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بہت زیادہ علم کی ترویج کے لیے کام کیا ہے، اور اس سال ہماری رجیم کا بھی مقصد اسی کو ان کنٹینیوٹی بلکہ اس کو بڑھانا ہوگا۔ پہلے ایل ٹی بی اکیڈمی کی صورت میں علم کی ترویج کے لیے کام کیا جا رہا تھا، اب ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ایسے نئے ایونیوز متعارف کرائے جائیں جس کے ساتھ لاہور ٹیکس بار کے جتنے بھی نئے ممبرز ہیں جو کہ موسٹلی جونیئرز ہیں، ان کو ٹرین کیا جائے اس طریقے سے کہ ان کی علم میں اضافہ بھی ہو اور وہ پروفیشنلی بھی ان کی کیپیسٹی بلڈ کیا جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا بٹ صاحب، ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے جو کہ آپ نے دیکھا، میں کیونکہ ہم خود بھی میں لاہور ٹیکس بار اکیڈمی کا ایک حصہ رہا ہوں، کہ جو ایک پینل ڈسکشنز کا اور جو بہت سارا فروٹفل رہا ہے ایمنسٹی کے حوالے سے جب ٹیکس بار وغیرہ نے کی، اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، پینل ڈسکشن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو ممبرز کے ساتھ انٹریکشن نہیں کریں گے، ہر ممبر کا اپنا ایک مسئلہ ہے۔ تمام ممبرز جو ہیں وہ لاہور ٹیکس بار کے خود ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں، چاہے وہ لائرز ہیں، چاہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، چاہے وہ آئی ٹی پیز ہیں۔ ان سب کی پوزیشن ایسے ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، جب تک وہ شیئر نہیں کریں گے اس وقت تک ایک نئی چیز سامنے نہیں آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں پینل ڈسکشن از دا اونلی وے جس سے ہم ٹیکس کے مسائل کو حل کرنا کیسے کیا جائے۔ جب تک آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتہ ہوگا اس کا حل نہیں کیا جائے، تو پینل ڈسکشن میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کا بھی سلسلہ شروع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ جی بالکل صحیح ہو گیا۔ اچھا عاشق صاحب، یہ بتائیے گا سر، جیسے آپ پہلے جوائنٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں لاہور ٹیکس بار میں، اب آپ یو ہیو بین دا الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد پیش کریں گے سر۔ یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا معاملہ رہا ہے لاہور ٹیکس بار کا جو رول رہا ہے مختلف معاملات میں، چاہے 214 کی بات کر لیں، پھر 214 انٹروڈیوس کرایا گیا اور لاہور ٹیکس بار کی مشاورت سے انٹروڈیوس کرایا گیا، جو معاملات کو حل کرنے کا جو رول ایک ادا کرتی ہے لاہور ٹیکس بار ہر دفعہ، چاہے وہ چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ بیٹھنا ہو، چاہے وہ ممبرس کے ساتھ بیٹھنا ہو ایف بی آر کے، اس کے بارے میں سر تھوڑا سا ہمیں انلائٹن کیجیے گا۔ تھینک یو حسن قادری صاحب، ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔
اور ہمیں سننے کا ناظرین کو موقع دیا کہ ہم اپنا کچھ موقع بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے، لاہور ٹیکس بار کی لیگیسی جو رہی ہے ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہے، وہ چاہے ایف بی آر کے والے سے ہم کوئی ہیلپ کر سکیں ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں صحیح کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو ٹیکس پیئرز کے لیے بآسانی ہو۔ بالکل تو صحیح ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں بالکل صحیح ایف بی آر اور ٹیکس پیئر کے درمیان۔ بالکل صحیح تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حکام سے جب کوئی ایسی پالیسیز بنائی جائے اس میں ٹیکس کنسلٹنٹس کو، بار کے سینئرز کو لازمی مدعو کریں، بالکل ٹھیک اس میں ان کی مشاورت بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک جیسے ریگارڈنگ باہر کا رہا، باہر ہر موقع پہ چاہے کوئی بھی رجیم آئی ہے وہ ہر موقع پہ وہ فیسیلیٹ کرتی رہی ہے اپنے بار ممبرس کو۔ 214D ہو اس کو ختم کرانے میں، جیسے یہ ڈیٹس ایکسٹینڈ ہوئی ہے 31 مارچ سے 30 اپریل ہوئی ہے، اس میں ہمارے موجودہ صدر نے ریکویسٹ کی ان سے کہ جو ہمیں ٹائم دیا جائے۔ کافی لوگوں کے ریٹرنز ہیں، لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، نیٹ میں آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ بالکل صحیح تو ایسے معاملات ہیں جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بجائے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ بوجھ ڈالنے کے آپ براڈنگ آف ٹیکس بیس کی طرف جائیں۔ ابھی ہمارا ایک پروگرام تھا ورلڈ بینک کے ساتھ جی ایز ڈوئنگ آف بزنس کے بارے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں۔ جی ہم نے اس پہ بھی سجیشن یہ رکھی ہیں کہ آپ براڈنگ آف ٹیکس بیس کی طرف جائیں، بجائے آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کا آڈٹ کرتے ہیں اسی پہ پینلٹیز کرتے ہیں چارج۔ بالکل صحیح اس طرح کے معاملات میں باہر بہت پازیٹیو رول کا ادا کر رہی ہے جیسے پہلے بار کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ ہم سے بھی توقع یہ کریں گے کہ جو بھی کام ہوگا بار کی ویلفیئر کے لیے، ویلفیئر آف دی ممبرز آف ٹیکس بار کے لیے، ہم اس میں آپ کو شانہ بشانہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، اپنے سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہم پوری ٹیم یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نمایاں سا نظر آئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا زیب صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارکباد پیش کریں گے آن اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین آئی ٹی کمیٹی لاہور ہائی کورٹ بار۔ سر آپ سے میرا سوال ہے، جو آئی ٹی ہے آپ نے دیکھا جیسے پرال کا جو سسٹم ہے اور جو ہمارا آئی آر ایس کا سسٹم ہے، اب جو اس کا رول آ گیا ہے اور جو آئی ٹی کا رول ہے، ایک تو ایف بی آر کے حوالے سے اور لاہور ٹیکس بار کے حوالے سے جو آئی ٹی کا رول رہا ہے، آئی ٹی کا جو کردار ہے پوری ٹیکس بار کے ممبرس کے لیے اور اس کی جو پروموشن ہے، اس کے لیے جو کام ہونا چاہیے، آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو، کہ مطلب اس کی اہمیت کو ذرا ہم کس طرح اجاگر کرتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا۔ میرے لیے اس وقت آنر کی بات یہ بھی ہے کہ میرے ساتھ لاہور ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ اور پھر وائس پریزیڈنٹ میرے ساتھ موجود ہے، اعزاز ہے میرا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ تھا کہ جب سے آپ نے پہلے بات کی بٹ صاحب سے کہ پینل ڈسکشن، جی جی پینل ڈسکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی انڈیویجول کی پرابلم لے کر آؤں اور آپ سے لڑنے بیٹھ جاؤں۔ بالکل درست۔ جب آپ لڑائی کرتے ہیں نا کہ آپ کے پاس فلانی چیز کا اختیار ہے تو میرا یہ کام کر کے دو، یہ پینل ڈسکشن نہیں ہوتی، یہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں جو کام ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح جب ہم آئی ٹی کی طرف آتے ہیں تو آئی ٹی بذات خود ایک پینل ڈسکشن ہے بالکل درست کہ آپ اپنی کاوش کو اٹھا کے پوری دنیا کے لیے رکھ دیتے ہیں آن لائن، صحیح، کہ جو بندہ چاہے اس کو دیکھے، اس کو استعمال کرے، جہاں پرابلمز ہو وہاں ہم سے پرابلمز کو شیئر کرے، کرٹیسائز نہ کرے۔ جب آپ کرٹیسائز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے درمیان اور اس آسانی کو پیدا کرنے والے کے درمیان ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے، پھر وہ سب کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے سوائے اس کے جس نے کرٹیسائز کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، آئی ٹی کے ذریعے ہر بندہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں یا کسی سے ہیلپ لینا چاہیں آئی ٹی نے اس کو آسان کر دیا۔ جس پی آر اے، ایف بی آر یا ہمارا کوئی کسٹم یا فیڈرل کا کوئی بھی نظام ہے، اس کی اگر کامیابی کی کوئی وجہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کا جو ڈسکشن جو جہاں پر ہوتی ہیں وہ پینل ایک ہی موقع پر ہیں اور وہ ہے فیسیلیٹیٹ کرنا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح لاہور ٹیکس بار نے آج سے پہلے رجیم میں بھی ہمیشہ فیسیلیٹیٹ لوگوں کو کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پچھلے سال سے آنے والا سال پہلے سے بہتر ہو۔ بالکل صحیح۔ ایف بی آر نے جب بھی ریٹرن لانچ کی صرف اس نے اپنا ایک ایس آر او دیا اور اس نے کہا میں نے یہ ریٹرن لانچ کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ جو رول پلے کیا گیا، جو مین رول تھا وہ لاہور ٹیکس بار کا رہا، جس نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ ریٹرن تو آ گئی، اس کو بھرنا کیسے ہے، اس میں خامیاں کہاں ہیں، اس میں فارمولاز کا فلاز کہاں ہے۔ اب یہ بات پھر دوبارہ وہیں چلی جائے گی کہ جب ہم ٹیبل پر بیٹھیں گے، پینل ڈسکشنز کریں گے اور ایف بی آر کو ایک زبان ہو کر کہیں گے کہ یہ اچھا اور یہ برا، تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں کچھ اچھا یا برا۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ میں نے یہ کام کر لیا تو یہ سب سے اچھا ہے، یا ایف بی آر نے یہ کام کیا تو یہ بہت اچھا ہے، تو پھر ہم آپس میں میں اگر آپ کی بات کو زیب صاحب سمرائز کروں
تو آئی ٹی کے لیے ہمارا ویژن کا کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ ایک ویژن ہو سر اور ایک ویژن اور یونٹی ہونی چاہیے ہماری. یونٹی ضروری ہے. یونٹی ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم چلتے ہیں بریک کی طرف. ناظرین ویل گو فار اے شارٹ کمرشل بریک, ویل بی رائٹ بیک.